السلام علیکم جی، کاروباری سوچ کے ساتھ حذیر انور آپ سے مخاطب ہوں. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. ویورز، آج کی ویڈیو جو ہے خاص اور الگ ضرور منفرد ہونے والی ہے، لیکن انشاءاللہ ابھی تک کی جتنی ویڈیوز ہیں ان سے زیادہ فائدہ مند آپ کے لیے اس لیے ہونے والی ہے، اس نے میری ایک عادت بدلی. یہ خاص طور پہ جو پرسنالٹی میرے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ نے میرے چینل پہ کسی کو میری سیٹ پر بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن آج ایک خاص وجہ ہے. اور وہ وجہ یہ ہے کہ جی اس کا جو معاملہ ہے نا وہ تھوڑا سا دنیاوی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونے والا ہے. میں الحمدللہ بڑا سیٹسفائیڈ ہوں کہ ان کی وجہ سے میری ایک عادت بدلی ہے. اس کا میں اگر آپ کو ایک ٹائٹل بتاؤں، وہ عادت یہ بدلی ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر مجھے جیب میں چھوٹا نوٹ نہیں ڈھونڈنا پڑتا، میرے پاس جو سب سے بڑا ہوتا ہے میں وہ دیتا ہوں. اس کی خاص وجہ ہے. خوف خدا پہلے بھی تھا، خدمت خلق پہلے بھی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا خوف اور سب چیزیں ہیں، لیکن یہ جو چیز نے میری عادت بدلی، اس کی جو مکمل تفصیل ہے وہ آصف بھائی آپ کو بتائیں گے. ان کو فالو ضرور کیجیے گا اور انشاءاللہ کرنے کے بعد آپ دعائیں دیں گے کہ دنیاوی لحاظ سے کاروباری سوچ آپ دیکھتے رہتے ہیں، اگر آپ دینی لحاظ سے دیکھیں، آخرت میں سرخرو ہونے کے لحاظ سے دیکھیں تو کتنا زیادہ فائدہ ہونے والا ہے. فیس بک کے اوپر آصف بھائی کا چینل لازمی سبسکرائب کر لیجیے، فالو کر لیجیے. آپ پوچھتے ہیں آصف بھائی سے وہ والا واقعہ جس نے میری زندگی بدلی تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو. جی آصف بھائی، بہت شکریہ جی کائنڈ ورڈز کے لیے، اور آپ کے تمام ویورز بھی امید ہے کہ خیر و عافیت سے ہوں گے. ظاہر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کاروبار کر لو، اور اللہ وہ بہترین دوست ہے جو آپ کے تمام تر غم و رنج، دکھ، پریشانیاں لینے کے لیے تیار ہے، آپ دینے کے لیے ہی تیار نہیں. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، مجھے تم سے محبت ہے، اور جو میرے حقوق تم پر ہیں، یعنی اب میں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، تو اب کچھ میرا حق بھی تو بن گیا نا آپ پہ. اس حق کے عوض تم بھی تو کہو کہ اے اللہ مجھے تم سے. تو اللہ تعالیٰ تو وہاں پہ موجود ہے آپ کی مدد کے لیے. اب یہ ہے کہ اس پہ بلیو کتنا پختہ ہے. میرا اس پہ بڑا بلیو ہے، لیکن پھر بھی انسان ہوں. تو ہوا یوں کہ ایک فقیر تھا، تو اس کو میں اکثر جاتے ہوئے کو 10-5 روپے دے دیا کرتا تھا. تو ایک دن مسجد میں وہ مجھے مل گیا. اس مسجد میں بھی میں پہلی دفعہ گیا تھا کیونکہ جمعے کی نماز لیٹ ہو گئی. تو میں اس مسجد میں گیا تو وہ آگے ہی موجود تھا، بالکل میرے ساتھ بیٹھا تھا. غلے والا آیا جو کہ جمعے کے وقت پیسہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں. وہ میرے پاس اب میں بھول گیا کہ میری رائٹ پاکٹ میں دینے والے پڑے ہیں کہ لیفٹ پاکٹ میں، کیونکہ ایک میں زیادہ پیسے تھے، ایک میں کم تھے. یہ سر ہمارا کامن پریکٹس ہے کہ مطلب ٹوٹے پیسے ہم نے ادھر رکھنا ہے اور مسجد میں جا کر ڈھونڈنا کہ جی ٹوٹے والے کدھر ہیں. بالکل یوزول پریکٹس ہے، ایسے ہی کرتے ہیں. تو میں اس بھولنے کی وجہ سے میں نے کہا اب نکال کے شرمندہ ہونے سے بہتر ہے کڈو ہی نہ. میں نے پیسے نہیں نکالے، اور میرے ساتھ کیونکہ فقیر تھا، تو جب وہ بندہ میرے پاس نہیں رکا تو اس کے پاس بھی نہیں رکا. فقیر نے کیا دینا تھا، تو وہ جیسے ہی اس نے قدم فقیر سے آگے بڑھایا، تو وہ گونگا بھی تھا، بول نہیں سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی گونگی زبان کے اندر ہی، جس طرح وہ یل کرتے ہیں، اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ میرے پاس آؤ. اس نے شور مچایا. جب وہ واپس لوٹا تو اس نے جتنے پیسے تھے اس کے ہاتھ میں رکھ کے ٹھک کر کے اندر پھینکے گلے میں. وہ آگے چلا، 2 قدم اور آگے چلا، اس نے پھر سے شور مچایا. واپس آیا، اس نے رکھ کے باقی بھی جتنے پیسے تھے رکھ کے اس کے اندر مارے. اور میں اس شرمندگی میں اتنا ملال میرے دل کے اندر کہ یار ایک فقیر نے کیا کر دیا، یہ ہم سے ہی لے کر اللہ کی راہ میں دے رہا ہے. اور توکل اس کا دیکھیں خالی، پھر بھی وہ گھر نہیں جاتا، کچھ نہ کچھ لے کر جاتا. اور ہم جو ہیں وہ اتنے نااہل کہ ریسٹورنٹ کے اندر جاتے ہوئے 5000 کا نوٹ جیب میں ہو تو ڈر لگتا ہے کہ بل 5000 سے اوپر نہ آ جائے. جی ہم نے جتنا مرضی کیش جیب میں ہو، اگر میں نے آپ کو مطلب میں ہوسٹ کر رہا ہوں آپ کی دعوت، تو میں کوشش کروں میرے پاس کارڈ بھی ہونا چاہیے جس میں لاکھوں روپے موجود ہے، پھر کہیں پہ میں سیٹسفائیڈ ہوں. اور مسجد میں جا کر ہم نے لاکھوں میں سے گن کے ایک 5000 والا نوٹ دیا بھی ہے اگر، تو ہم نے کیا کمال کیا. اس انسان نے بھیک مانگے ہوئے پیسے دونوں جیبوں سے اٹھا کے یہ مارے کہ یار تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نہیں دے سکتا. اس سے بھی بڑا واقعہ جو آپ نے پہلے مجھ سے سنا ہی نہیں ہوگا، آپ کی ویڈیو کے توسط سے آج نیا واقعہ بھی دے دوں. یہ ریسنٹلی میرے ساتھ ہوا ہے کہ میرے اسپرچول ٹیچر ہیں، ترکی میں تھے، اور مولانا جلال الدین رومی جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دربار کی زیارت پر گئے ہوئے تھے. واپس آئے، مجھ سے پوچھنے لگے، کہتے ہیں آصف میں نے خود سے بات کی ہے. میں نے کہا جی خود سے بات کی ہے؟ ارے ہاں میں کر لیتا ہوں. میں نے کہا جی کیا بات کی ہے؟ کہہ رہے ہیں اب میں تم سے پوچھتا ہوں جو بات میں نے خود سے کی. میں نے کہا جی پوچھیں. کہہ رہے ہیں کبھی صدقہ دیا ہے؟ میں نے کہا جی دیا ہے، بہت دفعہ دیا ہے. بڑا نوٹ دیا ہے؟ میں نے کہا جی بڑا نوٹ بھی دیا ہے. کتنی دفعہ دیا؟ میں نے کہا جی 2-4 دفعہ تو دیا ہوگا. کہہ رہے ہیں چھوٹا نوٹ کتنی دفعہ دیا؟ میں نے کہا جی وہ تو یاد ہی نہیں ہے نا جی کتنی دفعہ. تو کہہ رہے ہیں بڑا کیوں یاد ہے، چھوٹا یاد کیوں نہیں ہے؟ اب میں سوچ میں پڑ گیا. میں نے کہا جی بڑا تھا اس لیے یاد ہے. تو کہہ رہے ہیں بیٹا یہ یاد رکھیں کہ صدقہ وہاں، یہ آپ کے لیے دے رہا ہوں یہ بات آج، کیونکہ تم نے بڑا نوٹ دیا تو تمہیں تکلیف ہوئی،
بالکل. چاہے وہ پیسے تم نے جیسے بھی کمائے ہوں, لیکن پیسے جو جیب سے جاتے ہیں وہ دکھ دیتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں. تو بڑا نوٹ جانے سے تمہیں تکلیف ہوئی, اسی لیے یہ یاد رکھنا کہ ہم لوگ 5-10 روپے صدقہ دے کے کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, جتنے مرضی دے دیں, بالکل اللہ تو قبول کرنے والا. ہاں وہ ہے قبول کرنے والا, لیکن انہوں نے یہ مجھے کہا کہ صدقہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے تمہاری تکلیف شروع ہوتی ہے. بالکل. یہ بالکل ایسے ہی ہے نا سر جی, مطلب آپ کروڑوں کی گاڑی کے اندر بیٹھ کے شیشہ نیچے کر کے 10 روپے یوں دیتے ہیں کہ جیسے یہ گاڑی بھی آپ نے ماں کے پیٹ سے لے کر آئے تھے اور جیسے آپ کا حق ہے. ہم ہمیشہ, میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے بڑا ڈر کے کہ جی ہم کبھی انصاف نہیں مانگ سکتے اللہ تعالیٰ سے. اگر انصاف والا معاملہ ہو گیا نا, یقین کریں ہم سب خسارے میں ہیں, کیونکہ ہماری تو ہر عبادت, ہر اللہ معاف کرے ریاکاری کہیں نہ کہیں شامل ہو جاتی ہے. جبکہ صدقہ آپ کی بات وہی کہ جی ہم نے آج تک کبھی ڈھونڈ کر اپنے رشتہ دار کا تو پتہ چلایا نہیں کون کس حال میں روٹی کھا رہا ہے, کون کس حال میں ہے, لیکن گاڑی کے اندر ہم وہ نیچے کیا, مانگنے والے کو 10, 20, 50, میرے خیال سے تو سر کسی نے گاڑی کے اندر وہ جو ریس گاڑی والا ڈبہ ہوتا ہے وہاں پر ٹھیپے اتنے زیادہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ ختم ہوں گے تو 10 کی باری آئے گی, پھر 20 کی, پھر 50 کی, اس سے اوپر تو چلیں. پھر ایمان کا معاملہ آیا تھا 500 تو آج تک ہم نے سوچا ہی نہیں. میری سر یہ عادت بدلی اور میں نے آپ کو پھر اس کے بعد ہم تب سے رابطے میں کے اندر ہیں. اللہ تعالیٰ سے جی آپ کو مزید, میں بھائی جن سے آف کیمرہ بھی بات کر رہا تھا کہ جی یہ چیزیں جو ہوتی ہیں صدقہ جاری ہیں, جس طرح اولاد ہے, جس طرح آپ کے لگائے ہوئے مساجد کے اندر پنکھے اور یہ ٹوٹیاں وغیرہ, یہ بھی بہت اہم ہے کہ جی آپ اپنی زندگی کے اندر ایسے سبق آموز واقعات بتاتے رہیں. میری یوٹیوب چینل کے اوپر یہ جو ویڈیو ہے مجھے بڑا یقین ہے کہ شاید میرے مرنے کے بعد لوگوں کے کام آ رہی ہو, اور میں اس لحاظ سے ہر ویڈیو پوسٹ کرتا ہوں. اور مجھے سر ایک اور بات یہ کہ جی لوگوں کو لگتا ہے یہ یوٹیوب چینل جو زیب انہیں بنایا ہوا ہے نا, وہ ڈالر ہی ڈالر آ رہے ہیں. خدا کی قسم ہے جو کبھی اتنے آئے ہو جتنا ہمارا خرچ ہو جاتا ہے یا جتنا ہم وقت لگاتے ہیں یہاں پر. لیکن ایک بات کا بڑا یقین ہے کہ اس سے جو فائدہ ہوتا ہے, جب آپ لوگ, آج میں نے صبح ایک کال ریسیو کی کہ ہم نے کاروبار اتنے سے شروع کیا, اتنے پہ ختم, اس ٹائم ہم کھڑے ہوئے ہیں, یقین کریں وہ ہمارا ٹوٹل منافع ہوتا ہے اور ہمیں اس کے اوپر بڑا مان ہے, بڑا یقین ہے. آپ اپنے مشن کے اندر کاربند ہیں اور میں اپنے مشن کے اوپر کہ میں نے انشاءاللہ نوجوان کو اس قابل بنانا ہے. کپڑے کے کاروبار میں کوئی آنا چاہے, میری یہ یوٹیوب ویڈیو جب دیکھتا ہے نا آصف بھائی, آپ کے پاس تو وقت نہیں ہے کبھی, اگر آپ تجزیہ کریں تو میں نے کوشش یہ کی ہوئی ہے کہ ہر پہلو کے اوپر ہم ویڈیو بنائیں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو کسی کے پاس 3 مہینے بیٹھ کر جو سیکھنا ہے آپ گھر بیٹھے کم از کم اپنی جاب کے ساتھ ساتھ یہ کام شروع کرتے رہیں, سیکھتے رہیں. ایونچولی جب آپ دکانداری کے اندر آئیں گے, جب آپ کپڑے کے کام میں آئیں گے, آپ کے پاس 100 آئیڈیاز ہوں گے میرے سے لیے ہوئے. تھینک یو سو مچ سر. وہ میری طرف سے بھی ایک مشورہ ان تمام لوگوں کے لیے جو نئے ہیں اور کپڑے کے کاروبار میں یا ان کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں, 90 دن میرے کہنے پہ آپ نے کوئی بھی کام, چاہے کپڑے کا ہے چاہے کوئی اور کام ہے, جو بھی کرنا ہے کیجئے گا دل سے. جتنا آپ کے اندر پوٹینشیل ہے 100% اس کو دے دیجئے گا. 90 دن بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کیا کھویا اور کیا پایا. اجازت دیں جی, اللہ حافظ.